بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ ٹی وی 87 دیکھنے کا شکریہ۔ دوستو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سلسلے کی 5ویں قسط میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ساتھیو، پچھلی قسط میں ہم آپ سے تذکرہ کر رہے تھے ان رحمتوں اور برکتوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے باعث حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھرانے پر برس رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات بھی دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی اور ان سے یوں کہا، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 اور سال اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار اصرار کیا تو حضرت آمنہ مان گئیں اور ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو ڈھونڈا کرتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد ختم ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبریل اور حضرت میکال علیہم السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سینہ چاک کیے جانے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ انوار علم و حکمت اور معرفت کے لیے کشادہ نہیں فرما دیا؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، اور ہم نے آپ کا غم امت کا وہ بار آپ سے اتار دیا جو آپ کی پشت مبارک پر گراں ہو رہا تھا، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا۔
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سو بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی آتی ہے، یقیناً اس دشواری کے ساتھ بھی آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب پس جب آپ تعلیم امت، تبلیغ و جہاد اور ادائیگی فرائض سے فارغ ہوں تو ذکر و عبادت میں محنت فرمایا کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جایا کریں۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ میں اسی پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی، جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے، اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کیں اور مکے والوں کی دعوت فرمائی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ سو میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائیں۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ ان سے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے، تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ غرض یہ کہ ایسے کئی واقعات روایات میں سے ملتے ہیں، جن میں سے سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ سب سے اہم تھا۔
جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ انتقال فرما گئیں۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی۔ ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ ان کے آنگن میں ان کی گود میں گزرے چند قیمتی لمحات اور ان کے انتقال کر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات صحیح احادیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اگلی قسط میں آپ سے بیان کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارا چینل ٹی وی 87 ضرور سبسکرائب کیجئے۔ خوش رکھیے، خوش رہیے، فی امان اللہ۔